جب ہم کہتے ہیں سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہے، غیر مومن کی ماں نہیں ہے. اس لیے آج سے جب ہم کہتے ہیں کہ خال المؤمنین ہے سیدنا امیر معاویہ، کہتے ہیں دیکھیں مامو پارٹی. مرزا جیلمی نے جملہ نکالا مامو پارٹی. کس وجہ سے؟ کیونکہ سیدنا امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. اچھا، جب آپ مامو پارٹی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، دوسرے فرقوں کو، تو ان کے ایک دم پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ چیختے ہیں اس بات پہ، تو کیا وہ آپ کے ماموں نہیں؟ میرے ماموں بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہیں. عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہیں جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن نبی بکر، محمد بن نبی بکر، دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں، کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہیں تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن نبی بکر، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں، اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر، اس لیے. تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ. تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے ہیں، یہ ایک ماموں کو مانتے ہیں، وہ ان کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، ہم جنرل سارے ماموں کو مانتے. اور پھر اس سے اگلی بات، حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے ہیں امت کا چچا؟ کیا نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کا چچا؟ یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلت ہی اور کوئی نہیں ہے، چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو. اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا، اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے، اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو. تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت ویل کرنی شروع کر دی جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے. تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو باندھ سکتی ہے اس کے اوپر، کہ اندازہ کرو کہ جس عورت کی وجہ سے آج آپ عزت اویل کر رہے ہو، اس عورت کے ساتھ تو آپ نے دشمنی کی تھی جب وہ حضور کی بیوی بنی اور حضور پر ایمان لے کے آئی. ٹھیک ہے، اور یہ اتنی سینئر خاتون ہے ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، یہ تو ہجرت حبشہ کی ہیں. اور جب ہم ماموں کی بات کرتے ہیں فوراً ام حبیبہ کو لے آتے ہیں بیچ میں. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ. ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام؟ بھئی یہ لوگ تو ام حبیبہ کے مخالف تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. بعد میں اسلام قبول کر کے آپ نے رشتہ داریاں، یہ تو تب ہوتا کہ جب انہوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ حضور کو رشتہ یہ دیا ہوا ہوتا. تو دشمن تھے. آپ نے وہ سنا نہیں ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک دفعہ جب حضرت ابو سفیان آئے تھے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے، تو ام حبیبہ نے وہ بستر سے بیٹھ لیا تھا اور کہا تھا آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا. ان کا آپس میں تو یہ ریلیشن شپ تھا. بعد میں آپ نے پکڑ کے انہی رشتوں کے اوپر عزتیں ویل کرنی شروع کر دی ہیں. میرا خیال ہے اس پہ میمز ہی بنانی چاہیے. کافروں کو یار شکر ہے کافروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ تمہارا مذاق اڑاتے کہ تم کون سی دور دراز کی چیزیں جوڑتے ہو اور پھر مجھے موقع دیتے ہو کہ میں اس طرح کی باتیں تم پہ کروں. بس عقل پہ ماتم کیا جا. صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہا تو تیری مار ہوئے، کیا یہ بد دعا ہے؟ محاورہ تھا نا، یہ بدعا نہیں ہے. جو چیزیں عرب کے محاورے میں بولی جاتی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اور محاورے ہیں. تیری ماں تجھے گم پائے، وہی حقا بھی بولتے ہیں. جیسے امیہ بھی کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق، تو یہ بدعا نہیں دے رہے ہوتے. اگر تو محاورہ تن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ واقعی کو بدعا کے طور پر ہے، اس کیس میں تو نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پہ بدعا کے طور پر بھی ہے، تو وہ پھر بدعائی شمار کی جاتی ہے. الا یہ کہ وہ بدعا نبی علیہ السلام اس کو ریورس کروا دیں یا آپ کو کوئی ایسا افیکٹ نظر آ جائے اس حوالے سے. کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ میں بھی انسان ہوں، اے اللہ اگر میں کسی کو بدعا دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا. لیکن ساتھ بولا ہے اگر وہ اس کا اہل نہ ہو، اگر وہ بدعا کا اہل ہے تو اسے وہ پھر بدعائی رہے گی. اچھا، تو لہٰذا اگر نبی علیہ السلام نے کسی کو بدعا دی ہے، وہ اہل ہے تو بدعائی لگی اسے، اور اگر دعا دی ہے تو دعا لگی. جس طرح حضرت انس بن مالک کو آپ نے دعا دی تھی کہ تیری کثرت اولاد ہو، اور وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ بچے تو میری اپنی نسل میں جو میں دفنا چکا ہوں، اتنی اولاد ہوئی ہے. عمر بھی اتنی ہوئی، 100 سے زیادہ، 110 سال تک وہ زندہ رہے. اور 93 ہجری میں بصرہ میں سب سے آخر میں جو فوت ہوئے صحابی بصرہ میں، اس میں حضرت انس بن مالک شامل تھے. تو اس طرح دعائیں لگی بھی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو نبی الاسلام نے بدعا دی ہے اور وہ بدعا ان کو پھر لگی ہے، اسی طریقے سے لگی ہے. اچھا، سارے کہتے ہیں رضی اللہ ورضوا عنہ سورۃ التوبہ کی یہ بدعا میں بتا دیتا ہوں نا کس کو لگی ہے، ماموں کو ہی لگی ہے.
خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی میں راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا. ممبر میں سب سے پہلے بیٹھ کے ہاں تو یہ واضح موجود ہے. یہ کہاں سے جہاں سے لے کے آتا ہے کانا یکتب الوحی, تو اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا, کیونکہ نبی الاسلام نے ان کے بارے. اور دلائل النبوہ کا مطلب ہے نبوت کی دلیل. دلائل النبوہ کتاب میں حضور کی پیش گوئی ہیں جو پوری ہوئی ہیں, جو معجزات ہیں. ان سے پوچھے اس حدیث میں کون سی پیش گوئی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, کہ واقعی نہیں پیٹ بھرا گیا. اور اگر یہ کہتے ہیں دعا بن گیا تھا, پھر ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک لقمہ کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. یہاں تو ہے کہ وہ 7 دفعہ کھانا کھاتے تھے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا, تو بدوائی لگی. اچھا سورۃ التوبہ کے اندر سارے کہتے ہیں رضی اللہ ورضوا عنہ, اس میں سارے صحابہ آ گئے. اس کے اصل اصحاب ہیں کون؟ دیکھیں سورہ توبہ میں یہ تو سارے صحابہ کو کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں قیامت تک آخری آنے والا مسلمان بھی رضی اللہ عنہم میں شامل ہے, اگر وہ واقعی اس طرح ہو, کیونکہ اس میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو پہلے سبقت لے گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, ان سے اللہ راضی ہے. جی جنہوں نے جو سابقون الاولون شروع کے مسلمانوں کی احسان کے ساتھ پیروی کی ہے, خواہ وہ ان کے بعد مسلمان ہوئے اور صحابی بنے, خواہ وہ نبی اسلام کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے, خواہ آج ہو رہے ہیں خواہ قیامت تک ہوں گے, وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں, سب سے اللہ راضی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ احسان کے ساتھ پیروی کی ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی مثال دی جا رہی ہے ان کو قتل کرنے والا بھی اسی کی کیٹیگری میں فال کر جائے, یہ نہیں ہو سکتا.